بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کا ایک خاص اثر، ایک خاص اور قیمتی تاثیر آپ کے مزاج میں اور آپ کی طبیعت کے اندر ایسی پیدا ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور لوگوں کے رویے، ایسے رویے جو آپ کو تکلیف دیتے ہوں، آپ کی دل آزاری کا باعث بنتے ہوں، لوگوں کے ایسے لہجے جو آپ کو تکلیف دیتے ہوں، ان کے لیے درود پاک کا سب سے پیارا اور بہت ہی خوبصورت عمل اور اس کا حل جو ہے وہ ہم درود پاک کے ذریعے آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ بتاتے ہیں۔ اس کو امپلیمنٹ کر کے ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو سرور اور لطف آئے گا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تمہیں کسی سے نفرت ہو یا کسی کے لہجے سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو اور اس چیز یا شخص کا خیال آنے پہ آپ کا دل تنگ محسوس ہو تو اپنا دھیان کسی ایسے شخص یا چیز کی طرف کر لیں جن سے آپ کو محبت ہو۔ سبحان اللہ، کیسی گہرائی والی بات ہے کہ جب آپ کو کسی کی بات ناگوار گزرے، آپ کا دل دکھ جائے، آپ کے دل کو تکلیف محسوس ہو کسی کے لہجے سے، کسی کی رویے سے، تو اپنا دھیان اس طرف کر لے جس سے آپ کو محبت ہو۔ اب کتنی خوبصورت یہ بات ہے۔ اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ لوگوں کی رویوں کی فکر کرنا چھوڑیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ کیسے؟ جب بھی کوئی ایسا خیال آئے، کوئی ایسی تکلیف دہ بات آپ کو تکلیف دے رہی ہو کسی بھی شخص کی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً سے درود پاک کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اپنا دھیان مدینہ منورہ کی طرف لے جائیں، سبز گنبد کی طرف لے جائیں، گنبد خضرا کی طرف اپنی سوچ کو لے جائیں، اپنی سوچ کی پرواز جو ہے وہ مکمل بدل دیں، مدینہ منورہ میں اپنی روح کو لے جائیں۔ لوگوں کے رویوں پر سوچنے اور افسوس کرنے کے بجائے نا درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی روح کو اس پرسکون فضاؤں کے اندر لے جایا کریں۔ یقین کریں، ایک لمحہ خود کو ان کے در اقدس پہ پایا تو سارا درد ختم، ساری گھٹن غائب، آپ کے اندر کی ساری تکلیفیں غائب ہو جائیں گی۔ اور یقین مانیں، زندگی بے حد چھوٹی ہے، بہت مختصر سا ہمارا اس دنیا کے اندر قیام ہے، اور ایک دن ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے۔ اتنی نفرتیں لے کر، اتنی بدگمانیاں لے کے جانا کہاں ہے ہم نے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ جب تک زندگی ہے یہ معاملات بھی ہیں، یہ جھگڑے بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ جب زندگی ختم ہو جانی ہے، یہ جھگڑے، یہ جھیڑے، یہ لڑائیاں، یہ نفرتیں، یہ کدورتیں، یہ غرور، یہ تکبر، یہ سب کچھ ملیا میٹ اور یہیں پر رہ جانا ہے۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یقین کریں، اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں تو یقین کریں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے رویوں پر ہم افسوس کرنے بیٹھے رہیں۔ بالفرض ظاہر ہے، دیکھیں انسانی فطرت ہے، دکھ بھی لگتا ہے، ارمان بھی لگتا ہے، اور پھر ان لوگوں کا جن پہ آپ کو بہت زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، جن لوگوں پہ جہاں پہ آپ لوگوں کو امید ہوتی ہے، وہاں سے پھر اس طرح کے رسپانسز آئیں تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے، فطری عمل ہے یہ۔ لیکن اس کا آپ کو جو توڑ اور حل بتایا ہے وہ یہی ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی میں اسی وقت شامل کر لیا کریں، درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا کریں، اپنا دھیان ہی اس طرف سے ہٹا لیا کریں۔ دیکھیں آپ کے اندر ایسی چینجنگ آئے گی نا کہ آپ کو اتنا اطمینان اتر جائے گا آپ کے دل میں کہ آپ کو پھر ٹینشن ہی نہیں ہوگی، آپ کا دھیان اس طرف جائے گا ہی نہیں۔ آپ ہنس کے ٹال دیا کریں گے لوگوں کے رویوں کو جب آپ نے یہ پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ یقین کریں کہ جو انسان کوئی اچھا آپ کو دے، 100 بسم اللہ کر کے اس کو لے لیں، اور جو کوئی برا دے تو اس پر صبر کر جائیں۔ اور اس برے پر اگر آپ کا دل تنگ ہو یا کبھی خیال آئے، سوچ میں آئے، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں، اپنے سوچ کو، اپنے خیال کو وہاں سے ہٹا لیا کریں۔ یقین کریں کہ اللہ پاک آپ کو ایسی سکون کی دولت نصیب کرے گا کہ آپ
سوچتے رہ جائیں گے. اور ہمارا نا ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہم اگلے بندے کی ساری اچھائیوں کو تو بھلا دیتے ہیں، بس ایک برائی کو یاد رکھتے ہیں. اور یقین کریں کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، ان کی زبان کبھی بد دعا نہیں دے سکتی. اس کی زبان سے کچھ ایسا لفظ نہیں نکل سکتا جو دوسرے کے دل آزاری کا باعث بنے. درود پاک پڑھنے والے کا دل بغض نہیں رکھ سکتا، حسد نہیں رکھ سکتا، کینہ نہیں رکھ سکتا. اس کے اندر انتقامی آگ نہیں پیدا ہو سکتی جو دل درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا. یہ بات ضرور غور فرمائیے گا. اور درود پاک پڑھنے والا انسان کبھی بدلہ بھی نہیں لیتا. ٹھیک ہے، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ان کے تو مزاج ہی اور ہوتے ہیں نا، ان کی تو طبیعتیں بھی اور ہوتی ہیں، ان کی تو روحیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر اثر ہوتی ہیں. بھلا وہ ان کے اندر یہ چیزیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے. وہ تو اتنا نرم اور ملائم طبیعت کا بندہ ہوگا یا بندی ہوگی جس نے درود پاک کو اپنی کثرت کے اندر شامل کر لیا ہوگا. وہ کبھی بھی اپنے اندر ایسا کوئی جذبہ نہیں رکھے گا کسی کے لیے برائی والا جذبہ، حسد والا جذبہ، نیگیٹیوٹی کبھی بھی نہیں سوچے گا، کیونکہ اس کے اندر تو درود پاک رچا بسا ہوا ہے. اس کی تو باتیں ہی اور ہیں، اس کے تو مزاج ہی اور ہیں. اس کا تو عام لوگوں کے ساتھ مزاج ہی نہیں ملتا. اس کا مزاج تو ہے ہی نہیں دنیا والوں جیسے دنیا والوں کا ہے، ایسا تو اس کا مزاج ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو غور سے ان پر غور کیا کریں اور ان کو سمجھا کریں. یہ انشاءاللہ تعالی آپ پر اتنی حقیقتیں کھل جائیں گی اس دنیا کی اور ان دنیا والوں کی کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں. جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، یقین کریں ان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کو حقیقتیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں. اور جب انسان کو حقیقت سمجھ آ جائے نا تو اس کا ایسا مزاج دنیا والوں جیسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پکی ٹھکی اور اٹل بات ہے. تو ہماری ویڈیو کا اصل ٹاپک یہی ہے کہ دنیا والوں کے رویوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں. اور اگر ایسا کوئی سچویشن، ایسی کوئی فیلنگز آتی بھی ہیں تو اپنا دھیان ہٹا کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، قلب سکون حاصل ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالی. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ رکھنا زبان پہ مومنوں کثرت درود کی، باخدا ملتی ہے خوش نصیب کو رغبت درود کی. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.